عثمان شمیز آئے حصال محمد است، حیدر باغ و بہار حصال محمد است. ایمان ماندات خلفائے راشدین، اسلام با محبت آل محمد است. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا بنایا اینٹیں جس کی ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جس دم آ ٹکرائے گی، تو گر کے یہ ساری عمارت خاک میں مل جائے گی. گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز سے اس دین کا کام لیتا رہے. جس مشن پر میرے والد حضرت مولانا زبیر ہاشمی رحمت اللہ علیہ نکلے تھے، جیسے وہ دین کا کام کرتے ہوئے انہوں نے تھکن محسوس نہ کی، اللہ پاک مجھ ناچیز سے بھی ایسے ہی دین کا کام دیتا رہے. اور سب سے پہلے میں ان لوگوں کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، جن لوگوں نے میرے والد کو موت کے وقت تک نہیں چھوڑا تھا. آپ سب مخلص لوگوں نے ان کے علاج میں تعاون کیا، ان کے لیے دعائیں کیں، ان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا. میں اپنی زبان سے آپ کا شکریہ ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے ہمت توفیق دی ہے اس کے مطابق میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اسی طرح دین کا کام لیتا رہے. اس دنیا میں جو بھی آیا، جو انسان اس دنیا میں آیا، دنیا سے جانے کے لیے آیا، دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. جب آدمی پیدا ہوتا ہے دو چیزوں کا سفر شروع ہوتا ہے، ایک عمر کا اور ایک زندگی کا. جوں جوں عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ایسے ایسے زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے. ہم عمر کی طرف غور کرتے ہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہوئے غور کرتے ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے گرنا ہے. اوپر سے نیچے آتے ہوئے ہم نے کبھی غور نہیں کیا.
بس اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں دین کی کسی نہ کسی چوکھٹ پہ کھڑا کر دے۔ میرے والد 8 سال کی عمر تھی، مدرسے میں داخل ہوئے، والدین کو الوداع کہہ دیا۔ 8 سال کی عمر میں داخل ہوئے، 11 سال کی عمر میں مولانا ہاشمی صاحب نے حفظ قرآن پاک مکمل کر لیا۔ 19 سال کی عمر میں عالم دین بن کر فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد حکمت کا ڈپلومہ کیا۔ اس کے بعد 10 سال تک ایسے شیخاں والی مسجد، بانڈکراں، سونترا، لالا موسیٰ، پنجن کسانہ میں خدمت کی۔ 2001 میں یہاں تشریف لے کر آئے۔ بابا جی رحمت اللہ والد صاحب کو بہت ہی شوق سے لے کر آئے، اور سب گاؤں والوں نے اتنی محبت دی کہ موت تک یہیں رہے، ان کو یہاں سے جانے نہ دیا، اتنی محبت تھی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو بھی آیا ہے وہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے۔ دنیا سے جس طرح آدمی پیدا ہوتا ہے آنے کی ترتیب تو ہے، اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ انسان بڑا ہوتا ہے یا بوڑھا ہوتا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی یہ جوان ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس کی تو ابھی والدہ بیمار ہے، اس کا تو ابھی والد زندہ ہے، اس کے بعد کوئی کمانے والا نہیں، یہ نہیں دیکھے گی۔ بس جس وقت موت لکھ دی گئی اسی وقت موت آ کر رہے گی، نہ 1 منٹ بعد، نہ 1 منٹ پہلے، نہ 1 سیکنڈ بعد، نہ 1 سیکنڈ پہلے موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے تو آج توبہ کر لے، تیری میں توبہ کو قبول کر لوں گا۔ میرے بندے زمین و آسمان تیرے گناہوں سے بھر جائیں، زمین و آسمان میں کوئی جگہ خالی نہ رہے، صرف 1 مرتبہ میرے در پہ کہہ دے اے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، آ جا میرے در پہ، آ جا میرے در سے واپس نہ جا، تو میرے در پہ 1 مرتبہ تو آ کے دیکھ۔ رب العالمین 1 مرتبہ تو ایک آدمی تھا جو روزانہ یا سنم یا سنم یا سنم کہا کرتا تھا، 1 مرتبہ غلطی سے منہ سے نکل گیا یا سنم کی جگہ یا سمت نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک یا عبد، لبیک یا عبد، لبیک یا عبد، اے میرے بندے تو نے آج مجھے پکارا ہے۔ فرشتے کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ یا رحمان یا رحیم، اے کل جہان کے مالک، اس کے تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا سمت، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے یا سمت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ جتنا بھی گناہ گار ہے، جو غلطی سے بھی میرے در سے آ کے 1 دفعہ کہہ دے یا اللہ یا میرا نام لے دے، میں اس کو اپنے در سے کبھی خالی نہیں جانے دوں گا۔
میرا رب تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میرے در پہ آ جا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اے میرے نبی، اے میرے بندے، جا کے دنیا میں یہ پیغام پھیلا دو کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں تو بنی آدم کو سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا، جنت سے نکال کر حضرت آدم جب دنیا میں آئے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا، اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے اے یا اللہ، یا رحمان، اے رحیم، اے غفور الرحیم، کیا یہ دنیا ہے جہاں کچھ نظر بھی نہیں آتا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نوافل پڑھ کے توبہ کی تو اسی وقت سورج نکل آیا، روشنی ہو گئی۔ یہاں تو بنی آدم کو سزا کے طور پر بھیجا گیا، آج وہی بنی آدم اس دنیا میں ڈیرے جما کر بیٹھا ہے، اس دنیا میں ڈیرے لگا کر بیٹھا ہے، بڑے بڑے محل بنا کے یہ سمجھتا ہے کہ آج میں ان کا مالک بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نا میں تیرا اللہ ہوں، یہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیے ہیں۔ اگر اس دنیا میں رہنا ہوتا، اگر اس دنیا میں کسی نے بھی رہنا ہوتا تو بطریق اللہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے۔ وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، جب جانے لگے تو صحابہ پر اتنی پریشانی تھی، قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اصل قیامت صغریٰ اس وقت آئی تھی جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ میرے نبی جانے لگے ہیں، فرشتہ آیا ہوا ہے، اے میرے نبی، میں آپ کے جسم سے روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا مجھ کو اجازت ہے؟ پہلے آ کے سلام کیا، پھر کہنے لگے حضرت اسرائیل، آپ پہلی وہ ہستی ہیں جن کو میں نے آ کے سلام کیا ہے، اس سے پہلے میں نے کوئی ایسی ہستی نہیں۔ بڑے بڑے پیغمبر گزرے، ابراہیم خلیل اللہ گزرے، موسیٰ کلیم اللہ گزرے، اسماعیل ذبیح اللہ گزرے، آج تک بڑے بڑے پیغمبر گزرے، لیکن آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا۔ لیکن رب العالمین کہتے ہیں اے اسرائیل، جب جائے دروازے پہ جا کے سلام کرنا، پھر جا کے ان سے اجازت مانگنا، اگر انہوں نے اجازت دے دی پھر تو جان کو نکال لینا، ورنہ ادب کے ساتھ واپس آ جانا۔ پہلا شخص آپ ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں۔ حضرت اسرائیل آئے، کہا جان نکال لوں، پھر بھی کہا اے اسرائیل، میری امت